وہ باہر کھلے آنگن میں ساس صاحبہ کے نماز کے تخت پر پڑی زاروں قطار ہو رہی تھی اور اس کی آواز مجھے اپنے تیز اے سی چلتے ہوئے چاروں طرف سے بند کمرے تک میں سنائی دے رہی تھی۔ مگر آج میں اسے سبق سکھانے پر تلی ہوئی تھی۔ چند ہی دنوں میں میری چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور ایسے میں مجھے اس کو میرے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی تھی۔ ہاں، صرف اسے عادت ڈالنی تھی کیونکہ مجھے تو ابھی تک اس سے کوئی خاص دلی لگاؤ محسوس نہ ہوتا تھا۔ تبھی تو شوہر صاحب کے دبے لفظوں میں منع کرنے پر بھی میں نوکری چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی تھی۔ سب کا ہی کہنا تھا کہ ابھی بچی بہت چھوٹی ہے اور اسے ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں ہر بار یہی کہہ دیتی تھی کہ لڑکی ذات ہے اور لڑکی ذات کو اتنی اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی صرف 1 ماہ کی تھی مگر میری غیر موجودگی کو فوراً محسوس کر لیتی اور جب رونے پر آتی تو ایسا گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی کہ گھر کے تمام لوگ ہی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ ابھی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق ہے اسے، میں چڑ کر سوچتی۔ میں اکثر جمع ہونے والوں کو کہتی، تم لوگ اس کی عادت بگاڑ دو گے، ارے لڑکی ذات ہے، اسے اتنی توجہ دو گے تو کہیں کی نہ رہے گی۔ سبھی میری بات سنی انسنی کر کے اس کو چمکارنے میں لگ جاتے۔ میں اور چڑ جاتی اور خود ہی سے دور ہو جاتی کہ کبھی میری نند یا دیور اور کبھی تو ساس صاحبہ ہی اسے گود میں اٹھائے مجھ تک پہنچ جاتی۔ ارے معصوم جان ہے، ماں کے لیے بلک رہی ہے، ہم سے تھوڑی سنبھلے گی، ماں کی گود چاہیے اسے، لو سنبھالو۔ میں چلا میں تو روٹھی سی رہتی مگر پھر خود پہ جبر کر کے اسے گود میں بھر لیتی۔ واقعی یوں ہوتا کہ وہ میری گود میں آتے ہی کلکاریاں مارنا شروع کر دیتی اور گھر کے لوگ جو اب تک اس کے رونے سے ہلکان ہو رہے ہوتے ہنسی خوشی ادھر ادھر ہو جاتے اور مجھے یہ سب ایک بار پھر اداس کر دیتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا جیسے وہ مجھ سے جیت گئی اور میں اس کی ماں ہو کر بھی ہار گئی ہوں۔ ابھی سے مجھے لوگوں کے سامنے بدنام کرنے لگی، آخر میں بھی تو تھی کبھی جو ہلکان ہوئی اپنی ماں کی گود کے لیے۔ ہمیشہ چھوٹے بھیا ہی امی کی گود پر چڑھے رہتے، وہ نہ بھی ہوتے تو میری مجال نہیں تھی کہ ایسا سوچتی۔ محبت کرتی تھی، جان دیتی تھی، مگر مجال ہے جو کبھی امی نے مجھے میری ضد پر بہلایا ہو جیسے وہ بھائیوں کو بہلاتی تھی۔ مجھے تو ضد کرنے سے پہلے ہی ایسی تیز نظروں سے گھورتی تھی کہ میری تو وہیں بس ہو جاتی۔ کہ آج کی بچی مجھے ہرانے پر تلی بیٹھی ہے۔ میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا سے تقریباً یخ ہوتے ہوئے کمرے میں بستر پر پڑی اس کے بلکنے کی آوازوں کے درمیان سوچتی چلی جا رہی تھی اور خود ہی اداس ہو رہی تھی۔ کیسی کیسی یادیں تھی جو یاد آتی جا رہی تھیں۔ اداس ہونے کا چسکا بہت بری عادت ہے، ایک بار یہ چسکا لگ جائے تو انسان بڑی سے بڑی خوشی میں بھی رونے کے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مجھے یاد نہیں مگر شاید بچپن سے ہی مجھے اداس ہونے کا بہت شوق ہو چلا تھا۔ اداسی کے دورے کا سب سے پہلا اہم اور بڑا واقعہ شاید میٹرک کے امتحانوں کے درمیان رونما ہوا تھا، جب میں ٹیوشن سے واپس آ رہی تھی اور دماغ میں مسلسل کیمسٹری کے فارمولے دہرا رہی تھی، اور اسی دوران میں نے اپنا سستا مگر آزمودہ پین کہیں گرا دیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی جلد از جلد چند ایک کام نپٹا کر پڑھنے کے لیے بیٹھی تو دل دھک سے رہ گیا۔ پین تو کوئی خاص نہ تھا مگر اس سے لکھنے کی عادت پڑ گئی تھی اور امتحانوں میں پیپر میں جلد از جلد لکھنے کے لیے ہمیشہ وہی پین کام آتے ہیں جن سے لکھنے کی عادت ہو، ورنہ نئے پین تو میرے پاس ڈھیروں پڑے تھے۔ میں نے اسے ایک طرح کا اپنے لیے قدرت کا اشارہ سمجھا کہ 9ویں کلاس میں جس طرح انتھک محنت کے بعد بھی میرے 75% آئی ہے، وہ یقیناً میٹرک میں بڑھ کر 80% ہونے کی بجائے گر جائے گی۔ گرمیوں کی بھری دوپہر تھی، گھر میں زیادہ تر لوگ آرام کر رہے تھے، جبکہ میں تنہا اسٹور میں بیٹھی، جس کو میں نے ہی اپنی پڑھائی کے لیے صاف ستھرا کر کے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنا لی تھی، اپنے سامنے کتابیں پھیلائے آنسو بہا رہی تھی کہ اسی وقت اچانک کہیں سے چھوٹے بھیا عین میرے سر پر وارد ہو گئے اور انہوں نے پہلے تو ہمیشہ کی طرح مجھے 1-2 کچوکے دیے اور پھر مجھے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر جھٹ امی کے پاس شکایت کرنے پہنچ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں امی باورچی خانے سے گرمی سے نڈھال اپنے دوپٹے سے پسینہ پونچھتی چلبلاتی میرے پاس آئیں اور آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ پہلے تو ایک ہاتھ سے میری ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر میرا منہ پر اٹھا کر میرا جائزہ لیا کہ میں کس حد تک ٹسوے بہا چکی ہوں، اور پھر دوسرے ہاتھ سے ایک ہی گال پر 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ مجھے اپنا گال گرم گرم محسوس ہونے لگا اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ امی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان میرے گال پر صاف نظر آنے لگے ہوں گے۔ کیونکہ مجھے ہر بات پر رونا آ جاتا تھا، لہٰذا میرے رونے دھونے پر پابندی تھی اور میں نے رونے کے لیے گھر والوں سے چھپنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بھی گھر چھوٹا تھا اور لوگ بہت زیادہ، لہٰذا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی میں روتے ہوئے پکڑی جاتی، اور شروع کے چند دنوں میں صرف تنبیہ کے بعد چھوٹ جاتی تھی،
مگر اب چند سالوں سے مجھے اپنے رونے پر امی سے باقاعدہ تھپڑوں کی صورت مار کھانی پڑتی تھی۔ ہے ہی منحوس، ہر وقت بسورتی رہتی ہے ہی اس کی قسمت روتی، اللہ کرے ایسی ہی رہ جائے یہ ہمیشہ روتی بسورتی، پھر پوچھوں گی کہ رونا آتا ہے کہ نہیں۔ ماں باپ کے گھر میں تو ہر وقت نحوست پھیلائے رہتی تھی نا، اب کیسا لگتا ہے؟ امی اسی طرح بڑبڑاتی واپس چلی گئی اور چھوٹے بھیا مجھے منہ چڑھاتے امی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ میں نے آنسو تو پوچھ لیے تھے مگر ذات اور تنہائی کے غم نے اور بھی دکھی کر دیا تھا۔ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی بھی مجھے نہیں چاہتا، تو یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں بھی ہمیشہ کی طرح اب دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت میں مصروف تھی۔ دوسرا واقعہ شاید بہت کم عمری کا ہے۔ کچھ یوں تھا کہ ہم ایک بس سٹاپ پر کھڑے اپنی مطلوبہ بس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ہر بس کا بے چینی سے جائزہ لیتی کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امی اور پھپھو کس طرح بار بار ہمارے سامنے آ کر رکنے والی بس کو پہچانتی ہیں۔ میں ہر بس میں چڑھنے کے لیے پر تولنے لگتی تو امی یا کبھی پھپھو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیتی کہ یہ بس نہیں جس پر ہمیں سوار ہونا ہے۔ بس پر ایک وقت امی کی حد ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے آ کر رکنے والی بس پر چڑھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے، امی نے کندھے سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف موڑا اور جھنا جھن منہ پر 2-4 تھپڑ رسید کر دیے، جو کچھ تو گال پر پڑے، کچھ کان پر اور کچھ گردن پر۔ پھپھو بے چین ہو گئی، انہوں نے فوراً بیچ بچاؤ کرایا۔ کیا ہوا بھابھی، بچی ہی تو ہے۔ پھپھو بیچاری اتنا ہی کہہ سکیں کہ مجھے خود سے لپٹا لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بس سٹاپ پر کھڑے کچھ اور مسافر ہمیں حیران نظروں سے دیکھنے لگے تھے، خاص طور سے مجھے اور امی کو۔ بس میں سوار ہونے پر مجھے پھپھو نے اپنے ساتھ بٹھا لیا، مگر جب ان کا سٹاپ آیا تو وہ اتر گئی اور میں جو اب تک بس کی کھڑکی سے باہر کے نظاروں میں محو ہو کر ہونے والے واقعے کو بھلا بیٹھی تھی، ایک بار پھر امی کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ منحوس ایسی حرکتیں جان بوجھ کر کرتی ہے کہ دنیا مجھے برا کہے، ہے اتنی سی مگر حرافہ ہے پوری۔ امی ہمیشہ کی طرح مجھے بے نقد سناتی رہی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ امی کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ میں امی کے 3 بڑے بیٹوں کے بعد سب سے چھوٹی اکلوتی بیٹی تھی، مگر پھر بھی کبھی امی سے گلے نہیں لگی، کبھی مجھے بھائیوں کے آگے کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اکثر محفلوں میں امی کو اپنے بیٹوں کی بیجا تعریف اور میری بیجا برائی کرتے سنتی تھی۔ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا کہ جو کام یعنی کوئی کھلونے کے ٹوٹنے پر اسے جوڑ دینا یا پھر گھر میں کسی چیز کو بہت اچھے سے چمکا کر ایک دم نیا کر دینا، جیسا کوئی کارنامہ انجام میں دیتی تو امی کمال مہارت سے وہی کام میرے کسی بھائی کے نام کر دیتی، جبکہ میں ٹکر ٹکر ان کا منہ ہی تکتی رہتی۔ پھر بھی یہ میں ہی تھی جو ہر جگہ امی کے ساتھ ساتھ رہنے پر بضد رہتی تھی، ورنہ تینوں بھائی تو ایسے موقعوں پر صرف جاتے ہوئے اور واپسی پر ہی امی کے ساتھ ہوتے تھے۔ تیسرا اہم واقعہ وہ تھا جب بڑے بھیا نے کاروبار لگانے اور منجلے بھیا نے کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے بابا جانی سے سرمایہ مانگا۔ اصل میں اسی سال ہمارے دادا ابا کا انتقال ہوا تھا اور بابا جانی کو دادا ابا کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے کافی کچھ ملا تھا، جس کی مدد سے امی نے سب سے پہلے ایک مناسب مکان شہر کے ایک مناسب علاقے میں خرید لیا تھا اور باقی پیسوں کو بابا جانی اپنے بچوں کے مستقبل پر لگانے کا فیصلہ کرتے ہوئے امی کے حوالے کر چکے تھے، کیونکہ وہ خود بیرون ملک روزگار میں لگے ہوئے تھے اور یہاں ہر طرح کے فیصلے امی کے ہاتھ میں تھے۔ میں اس وقت انٹر کر چکی تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا جائے، جس کے لیے اس قدر سرمایہ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا داخلہ میرٹ پر ہو جانا تھا، مگر بہرحال میڈیکل کی پڑھائی پر خرچہ تو آنا ہی تھا۔ دونوں بھائیوں کی خوشی پوری کرنے کے بعد بھی امی مجھے یکسر نظر انداز کر دیتی۔ حرام کا پیسہ نہیں تمہارے باپ کے پاس کہ یوں تم پر لٹا دے، اتنی ذہین ہوتی تو میں خود تمہارے باپ سے بات کرتی۔ میں تل ملا کر رہ گئی، میری اچھی خاصی پرسنٹیج تھی، میں آرام سے میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتی تھی، مگر امی نے میرے وقت پر ہاتھ روک لیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ضد کی اور پھپھو سے بات کی اور انہوں نے میری بات بابا جانی تک پہنچا دی۔ بس یہ بات امی کو شاید ہمیشہ کے لیے مجھ سے متنفر کر گئی۔ انہوں نے ویسے تو مجھے کچھ نہ کہا، مگر بابا جانی اور پھپھو کو کئی بار میرے ہی سامنے سمجھایا۔ میرے اوپر اس قدر روپیہ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں لڑکی ہوں، مجھے اچھے جہیز کی ضرورت ہے نہ کہ اچھی تعلیم کی۔ مجھے تو بیاہ کر دوسرے گھر چلے جانا ہے جہاں میری تعلیم نہیں بلکہ میرا طور طریقہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی میری برائی بھی شروع کر دیتی۔ نکمی ایسی ہے کہ ایک چائے تو ٹھیک سے بنا نہیں پاتی، سلام ایسے کرتی ہے جیسے لٹھ مار رہی ہو، دوپٹہ تک نہیں سنبھال پاتی،
उस दिन अपने मामूजात के साथ अपनी किसी किताब की लेन देन पर उलझ पड़ी। अरे तुम दोनों भाई बहन इसका दिमाग खराब ना करो भाई, मुझे अभी इसे दूसरे घर भेजना है। वहां ये करतूत दिखाएगी तो कोई तुम दोनों को थोड़ी कुछ कहेगा, सब मलबा माँ की तरबियत पर डाला जाएगा। नहीं भाई, मुझे इज्जत प्यारी है अपनी। अम्मी को मानना था ना वो मानी। मैं चंद दिन अकेले में रो धोकर खामोश हो गई और कराची यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के शोबे में बीएससी में दाखिला लेकर खुद को मायूसी से बचाने की कोशिश में मसरूफ हो गई। पहले जो जरा सा हंस-बोल लेती थी, अब बिल्कुल ही चुप साध ली थी, क्योंकि रोज सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हुए मुझे अम्मी की सलवातें सुननी पड़ती थी। वो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से तो ना रोक सकी कि इस तालीम पर मेडिकल तालीम से कहीं कम खर्च था, मगर अपनी बातों से यही जाहिर करती कि मैं ये सब घर के कामों से बचने के लिए कर रही हूँ। घर में 2 काम करने वालियां मौजूद थी, फिर भी मैं घर पहुंचते ही हर काम में पेश रहती, मगर जहां कहीं मैं कोई काम अंजाम देती, अम्मी मुझे बेढंगा काम करने पर सुनाने लगती और फिर किसी काम वाली से वही काम दोबारा करवाती। मुझे अपने वक्त के जाया होने का भी एहसास होता, साथ में अम्मी को किसी तरह भी खुद से खुश करने के तरीके भी ढूंढती रहती। आखिर मुझ में ऐसी क्या बात है जो अम्मी मुझसे इस कदर नाराज रहती हैं? अक्सर मैं शदीद किस्म की एहसासी कमतरी का शिकार हो जाती। दूसरी तरफ मेरे भाइयों से अम्मी का लाड इस कदर था कि जैसे इनको फूलों की तरह रखा हुआ था। अव्वल तो मैं अपने भाइयों से कभी भी उलझती नहीं थी, मगर अगर कभी छोटी सी बात पर भी किसी भाई और मेरी ठन जाती तो अम्मी हमेशा भाई का ही साथ देती और मेरी तरफ की बात सुनना भी गवारा न करती। मैं अक्सर खाली क्लास में बैठी ये सब सोचती रहती, आखिर में इनकी बेटी ही हूँ, वो भी इकलौती। जब कोई मुझसे सुनता कि मैं अपने घर की 3 भाइयों की एक ही बहन हूँ तो बड़ा मुतासिर होता। सबके मुंह से एक ही जुमला निकलता, फिर तो तुम अपनी माँ की बड़ी लाडली होगी। और मैं चिढ़ जाती, अगर इसे लाड कहते हैं तो हम बेलाड ही अच्छे। फिर यूं हुआ कि बाबा जानी बीमार होने के बाद पाकिस्तान लौट आए। अब वो हर वक्त घर पर ही रहते थे, कभी जाते तो 2-4 घंटों से ज्यादा बाहर नहीं रहते। मेरे लिए वो किसी नेमत से बढ़कर साबित हुए, क्योंकि अब मैं इनसे ढेरों बातें करती। आज तक मुझे किसी ने सुनने के काबिल ना समझा था, मगर बाबा जानी तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो मेरी हर बात को बहुत तवज्जो से सुनते थे, मेरी हर मुश्किल पर मुझे हल ढूंढने में संजीदगी से मदद देते थे। मगर ये भी अम्मी को पसंद ना आया। अक्सर मुझे बाबा जानी के साथ सर जोड़े किसी बात में महव देखती तो फट पड़ती। क्या हर वक्त बेटी को चिमटाए रखते हैं? ये उम्र है इसकी, बिल्कुल मेरी सौतन बनाकर रख दिया है आपने इसे। और ये घुन्नी जहां मौका मिलता है बाप के पहलू में जा बैठी। अरे घर में हजारों काम है, कुछ नजर नहीं आता इसे। भाई आते होंगे, इनके लिए चाय पानी का ही इंतजाम कर ले, मगर नहीं, हर काम और जिम्मेदारी से आजाद। सब आपकी शय है, ससुराल में मार खाएगी, दूसरे ही दिन चलता कर देगा इसका शौहर। ज्यादा हैरत तो मुझे अब होने लगी थी, क्योंकि अम्मी का बोलना और फिटकारने का अंदाज भी मेरे लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था, वरना वो हर जगह बहुत हलीम और नर्म दिल मशहूर थी। भाइयों के लिए तो उनके मुंह से कभी कोई सख्त बात मैंने आज तक न सुनी थी, मगर जहां कभी वो मुझ पर बरसती तो ऐसी ऐसी बातें करती कि मैं हैरान रह जाती। एक माँ अपनी ही बेटी को ऐसे कोसने कैसे दे सकती है? एक ही सवाल में उलझ जाती। बीएससी के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाजत न मिली, क्योंकि मेरा रिश्ता अम्मी ने बाबा जानी और फुप्पो की मुखालफत के बावजूद तय कर दिया था। मुझे हामिद की शक्लो सूरत से ज्यादा इसके कम तालीम याफ्ता होने पर एतराज था, मगर अम्मी बज़िद थी। बकौल अम्मी के कोई अच्छा पढ़ा लिखा कमाता खाता लड़का मुझ जैसी से शादी ही क्यों करेगा? और फर्ज करें अगर इसने हमारा घर बार खानदान देखकर शादी कर भी ली तो 1-2 दिन में ही मेरे लक्षण देखकर मुझे निकाल बाहर करेगा। लिहाजा बेहतर यही है अपनी हैसियत से कम किसी लड़के से शादी की जाए, ताकि वो मैके के रौब में रहकर लड़की को बर्दाश्त कर ले। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैं घर बार संभाल लूंगी, मैं घर के काम भी कर लूंगी, कम से कम मुझे शौहर तो ऐसा मिले जिसके लिए ये सब करने का दिल भी चाहे। मैंने कई बार बाबा जानी के सामने दबे लफ्जों में एहतजाज किया, मगर बाबा जानी भी बीमारी के हाथों मजबूर होकर सब कुछ अम्मी की सोच और समझ के मुताबिक करने लगे थे। ये मेरी सगी माँ नहीं हो सकती, ये मेरी असली माँ हो ही नहीं सकती। मैं स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी अम्मी को खुश दिली से तमाम मेहमानों से बातें करता देख देख कर हैरान हो रही थी। कहाँ तो मुझे मान था कि मेरी शादी में तो अम्मी जरूर मुझसे हमेशा के लिए जुदा होने पर कुछ अफसुर्दगी का इजहार करेंगी, मगर वो कुछ ऐसी खिली हुई लग रही थी कि मुझ पर अफसुर्दगी के दौरे पर दौरे पड़ रहे थे। और आज मैं मेकअप आर्टिस्ट की हिदायत के बावजूद आंसुओं से रोए चले जा रही थी।
اچانک میرے برابر میں پھپھو آ بیٹھی۔ شاید ان کو مووی والے نے ہی ہدایت دی ہوں گی کہ وہ دلہن کو جا کر سنبھالیں، کیونکہ مجھے مسلسل کسی طرف سے مسکرائیں کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ میں پھپھو سے بے اختیار لپٹ پڑی۔ نہ رو میری بچی، تیری ماں نے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے جیسا رویہ پایا وہی اس نے تیرے ساتھ روا رکھا۔ ہم نے تو اسے ہر طرح سے بدلنے کی کوشش کی، مگر وہ شروع سے ہی لڑکی نام سے ہی متنفر تھی۔ لڑکی کو رحمت کی بجائے زحمت سمجھنا اس نے اپنے ماں باپ سے ہی سیکھا ہے بیٹا، اب تم صبر کرو۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ میں سسرال جا کر اپنی ماں کو مڑ کر نہ دیکھوں، میں کسے بڑی بڑی امیدیں نہ باندھوں، اور یہی میں نے کیا۔ حامد یوں تو کم پڑھے لکھے تھے، مگر کچھ اس طرح اپنا چھوٹا سا کاروبار چلاتے کہ گھر میں ہر طرح سے گزارا ہو جاتا۔ شروع میں انہوں نے مجھے ہر طرح کا آرام اور احترام دینے کی کوشش کی تو میرے دل میں بھی ان کے لیے جگہ پیدا ہو گئی۔ میں جو محبت کی بھوکی تھی، ساس صاحبہ کی آپ جناب سے ہی خوش ہو گئی۔ میں کبھی اب بھابھیوں والا ہو گیا تھا اور میں وہاں جانے سے کتراتی تھی۔ پھر کراچی یونیورسٹی میں کیمسٹری میں نئے تجربات کے لیے ایک سائنسی لیب کھولا گیا، جس میں لیب اسسٹنٹ کیمسٹری کی ضرورت کا اشتہار دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرا رزلٹ ہمیشہ سے اچھا تھا، لہٰذا مجھے نوکری مل گئی۔ حامد نے مجھے ٹوکنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی۔ اگر میرا شوق ہے تو مجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ میں امید سے ہو گئی۔ اب تک تو میں خوش تھی کہ شاید لڑکا ہو، مگر جیسے ہی مجھے معلوم چلا کہ میرے ہاں پہلی لڑکی ہونے والی ہے، مجھ پر اداسی کا شدید دباؤ ہو گیا۔ یہ کیسے اور کیوں ہو گیا میرے مالک؟ لڑکی، اور وہ بھی مجھے؟ میری سوتن! نہ جانے کیسے کیسے خیالات پال کر میں نے جب اسے پہلی بار گود میں لیا تو مجھے اس کی کھلتی رنگت، کشادہ پیشانی، چھوٹی سی چمکیلی ناک کچھ بھی متاثر نہ کر سکی۔ میں نے بے دلی سے اسے ایک طرف ڈال دیا۔ جو آتا اس کے حسن کی تعریف کرتا اور میں دل ہی دل میں اور چڑھ جاتی۔ اب تک میں اسے ایک بوجھ کی طرح محسوس کرتی رہی تھی، اور اسی لیے جیسے ہی میری چھٹیوں کے ختم ہونے کے دن قریب آئے، مجھے خوشی ہونے لگی کہ چلو اس سے اب جان چھوٹے گی۔ اور آج جبکہ اتفاق سے پورا گھر محلے کی کسی شادی میں گیا ہوا تھا، میں جی بھر کے اس سے بدلے لے رہی تھی۔ میں بھی تو تھی۔ میں نے پھر سے سوچ کا سرا اپنے آپ سے جوڑا۔ میں نے بھی تو ایسا ہی پایا اپنی ماں کو، تو کیا ہوا؟ مر گئی؟ نہیں نا؟ تو کیا میں بھی اپنی لڑکی کے ساتھ ویسا ہی کروں گی جیسا میری ماں نے میرے ساتھ کیا؟ ایک سوال ذہن میں یوں ابھرا جیسے چھوٹے بھیا نے اچانک کہیں سے وارد ہو کر مجھے اکیلے میں آنسو بہاتے دیکھ کر کچوکا لگایا ہو۔ میں نے گھبرا کر پہلو بدلا کہ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ شاید وہ روتے روتے خود ہی خاموش ہو گئی تھی، یا پھر… میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے میری بچی، کہیں تخت سے گر نہ گئی ہو۔ یہ سوچنا تھا کہ میں باہر آنگن کی طرف بھاگی۔ وہ اب منہ بسورے، منہ میں ننھا سا انگوٹھا دبائے ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے اپنی بچی پر بے اختیار پیار سے زیادہ رحم آ گیا۔ میں نے اسے بہت محبت اور پیار سے گلے سے لگایا تو جیسے اسے بھی قرار آ گیا ہو، اور وہ لاڈ سے ہلکی ہلکی غوں ہاں کر کے جیسے مجھ سے اب تک دور رہنے کی شکایت کرنے لگی۔ اتنے میں حامد ہاتھ میں گجرے لیے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی اب تک عادت تھی کہ کسی بھی شادی میں جاتے تو میں اگر ساتھ ہوتی تو خرید کر وہیں میرے ہاتھ میں تھما دیتے، یا ساتھ نہ جاتی تو واپسی پر گھر پر گجرے لے آتے۔ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی گجرے میری طرف بڑھائے اور لال سفید پھولوں کے دائرے دیکھ کر اس کی غوں غاں بھی کلکاری میں بدل گئی۔ میں نے محبت سے اسے بھیجتے ہوئے کہا، اسے ہی پہنا دیں، میری بچی کو یہ بہت پسند آ رہے ہیں۔ اب تو میرا سب کچھ میری بچی کا ہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔